ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو اس بات کا علم ہے، کائنات کے رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی فرما دی، لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ آپ کے مقام و مرتبے کا انبیاء میں سب سے اعلیٰ مقام کائنات کے رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ معراج پہ جاتے وقت انبیاء کی صفحہ بندوا دی، لیکن امامت کے لیے کوئی نہیں، روک دیا انبیاء کرام علیہ السلام کو، جب تک سید الاولین والآخرین سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر آپ کو جو ہے امامت کے لیے بڑھایا گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امامت کرنی ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی کرنی ہے۔ اس قدر مقام مرتبہ عظمت کائنات کے رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور ہم خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، امت میں سے ہے۔ یہ چھوٹی سی خوش نصیبی نہیں ہے، یہ چھوٹی سی سعادت نہیں ہے، عظمت ہے واللہ اس امت کو، جسے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر عطا کیا ہے، سعادت مندی ہے۔ اللہ نے مخاطب کیا انہیں کو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد اوحی الیک، ہم نے تحقیق آپ کی طرف وحی کی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام آئے تھے ان کی طرف بھی وحی کر دی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے، اگر آپ بھی شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم ضرور بضرور آپ کے اعمال بھی غارت کر دیں گے۔ اس قدر بھیانک جرم ہے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہم آپ کو ضرور بضرور خسارے اٹھانے والے لوگوں میں سے بنا دیں گے اگر آپ نے بھی شرک کیا۔ یہ مخاطب کون ہے؟ سید الثقلین، سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَاعْبُدْ، اللہ کی عبادت کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جاؤ اللہ کا شکر کرنے والوں میں سے۔ اتنی عظیم نعمت سے رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے تو اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ نمبر ایک بات کہ شرک کی وجہ سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب جب تک نہ توحید کا علم ہو تب تک ہم پہچان ہی نہیں سکتے، جان ہی نہیں سکتے۔ اور شرک ایک بڑا شرک ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ چھوٹے شرک جو ہے جمع ہوتے ہوئے اکبر بن جاتے ہیں، جسے صغائر ہے، صغائر گناہ، چھوٹے گناہ۔ مداومت ان پہ ہوئی ہمیشگی تو یہ چھوٹے گناہ نہیں رہتے بلکہ انبار ہوتے ہوئے اکبر الکبائر بن جاتا ہے، بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے، توبہ کے بغیر وہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اگر صغائر ہے، عصر کی نماز پڑھ لی، ظہر سے عصر تک جو صغیرہ ہے سب کے سب اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ رحمت ہے اللہ کی، یہ شفقت ہے کائنات کے رب کی، اس امت پر خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رأفت و رحمت ہے اس امت پر۔ معاف، عصر سے مغرب تک جو گناہ ہوئے، صغیرہ گناہ، مغرب کی نماز پڑھی، مسجد میں آ گئے، اللہ نے معاف کر دیا۔ مغرب سے عشاء، عشاء سے فجر تک صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نماز کے ذریعے سے معاف نہیں ہوتا جب تک نہ اس کے لیے الگ سے توبہ کرے گا، رجوع کرے گا اللہ کی طرف ندامت کے ساتھ میں، تب تک وہ معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ نمبر دو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر کے آئے، آئین جو لے کر کے آئے، جو شریعت مطہرہ لے کر کے آئے، جو اس کے اصول ہیں، احکامات ہیں، جس بھی پہلو سے ہے، دھیان میں رکھیں، جس بھی پہلو سے، کسی بھی پہلو میں کسی بھی عمل کا مذاق اڑایا، جان بوجھ کر ہو یا عمدن قصدن ہو یا سہون ہو، غلطی سے ہو، یہ غلطی بھی معاف ہونے والی
نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی شعائر، اللہ کے شعائر، اللہ کا نظام عبادت ہو، نظام ریاضیات ہو، معاشیات ہو، جو بھی نظام کائنات کے رب نے نازل کیا ہے اسلام کے اندر، آئین اور اصول، ان میں سے کسی بھی پہلو کو، کسی بھی عمل کو، کسی بھی کام پہ مذاق کیا جائے، جیسے عام طور پہ مذاق ہوتا ہے، بزرگوں میں بھی ہوتا ہے، جوانوں میں بھی ہوتا ہے، ہنستے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے، استہزاء جس کو کہا جاتا ہے، چند جو ہے لمحے وقت گزارنے کے لیے جو مذاق ہوتا ہے عام طور پہ، اس انداز سے بھی ہنسنے کے لیے بھی، ہنسانے کے لیے بھی اگر مذاق ہو گیا کسی بھی پہلو میں، کسی بھی عمل کا، تو انسان اسلام سے نکل کر کفر میں چلا جاتا ہے۔ مذاق کر رہے تھے۔ کائنات کے رب نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 میں، قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا وقد کفرتم بعد ایمانکم۔ عذر پیش نہیں کرنا بعد میں کہ ہم مذاق کر رہے تھے، اللہ کی آیات کے بارے میں مذاق کر دیا، سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں مذاق کر دیا، مذاقاً ہم نے کہہ دیا، ہنستے ہوئے کہہ دیا۔ ہرگز ایسا کام مت کرنا۔ اب اس آیت کا شان نزول دیکھ رہے مسلمانوں کی ایک جماعت سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں غزوہ تبوک میں شامل ہوئے۔ ایک جماعت، وہاں کچھ لوگ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، قاری قرآن، علماء جن کو کہتے ہیں، علم تھا جن کو کتاب اللہ کا، حدیث کا، بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے کہہ دیا، ایک آدمی نے ایک مجلس میں کہہ دیا، یہ جو علماء ہے یہ پیٹو ہے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا، بہت زیادہ پیٹو سمجھتے ہیں آپ، بہت زیادہ کھانے والے، اکثر لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں علماء بہت زیادہ کھاتے ہیں، حالانکہ کھاتے اتنا ہی ہے۔ جس وقت مدرسے میں گئے تھے سبھی کہتے تھے کھائے گا کیا، لیکن جب پڑھ کے آیا اب کہتے ہیں زیادہ کھا رہے۔ مثلا یہ تضاد کی بات ہے، ہمارے مزاج میں ہی اس کا تضاد ہے۔ مدرسے میں گیا کھائے گا کیا، لیکن جب پڑھ کے آ گیا اب کہتے ہیں علماء بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ اور یہ بات اس وقت بھی کہی گئی تھی، اور کسی اور نے، منافق نے نہیں کہی تھی، مسلمانوں میں سے تھا جس نے یہ بات کہہ دی، اور اس میں اور بڑھا دیا، کہا صرف کھاتے ہیں، لیکن جب جنگ کی باری آئے گی یہ بھاگ جائیں گے۔ ان کے اندر جرت کہاں ہے کہ یہ لڑ سکیں، یہ بات بھی کہہ دی۔ کسی مجلس میں عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان صحابی تھے، کھڑے ہو گئے، برداشت نہیں ہوا، کہا تو نے جو بات کہی ہے یہ الزام لگا دیا علماء پر، تہمت لگائی ہے، میں سید الکونین کے دربار میں یہ قضیہ لے کر کے جاؤں گا اور تیری شکایت کروں گا۔ دوڑا، اس مجلس میں نہیں بیٹھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف دوڑا۔ ابھی راستے میں ہی تھا، جبرائیل امین آ گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت لے کر کے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ آ رہا ہے، ابھی آپ کے پاس نہیں پہنچا، اب جو کہنے والا ہے وہ عذر پیش کرے گا، جس نے یہ بات کہی ہے وہ عذر پیش کرے گا، وہ کہے گا کہ ہم استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ہنسی مذاق، وقت پاس کرنے کے لیے، جیسے آج کہتے ہیں ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، وہ بھی یہی بات کہیں گے، لیکن آپ کہہ دیں لا تعتذروا، عذر پیش مت کرو، یہ عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وقد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کر لیا ہے، ایمان کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے ہو۔ چھوٹی سی بات کہی تھی، لیکن سمجھنے کی بات ہے، قرآن کی آیات پہ غور کرنا ضروری ہے، ہمارے لیے تدبر کرنا ضروری ہے۔ کہنے والا ایک فرد تھا، ایک مجلس میں ایک ہی بندہ کہنے والا تھا، لیکن گردنیں ہلانے والے بہت سارے تھے، روکنے والا ایک تھا، وہ اس مجلس سے اٹھ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلا گیا۔ باقی کہہ رہے تھے
انہوں نے سنا، کچھ نے سنتے ہوئے انسنی کر دی، لیکن کچھ نے اپنی گردنیں ہلائی۔ اللہ نے واحد کا سیگا استعمال نہیں کیا کہ تو نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، نہیں، بلکہ جتنی بھی مجلس تھی سب کے لیے اللہ نے کہا وقد کفرتم، اور تم سب نے کفر کر لیا ہے۔ کیا اللہ کی آیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہی رہ گئے تھے تمہیں مذاق کرنے کے لیے، اور کوئی بات نہیں تھی اور کوئی موضوع نہیں ملا تمہیں؟ صرف اللہ کی ذات، اللہ کی آیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شریعت ہی رہ گئی تھی مذاق کرنے کے لیے۔ علماء کی توہین، علماء کی تحقیر، اللہ کی آیات کی تحقیر ہے، اللہ کی آیات کا مذاق ہے۔ اس آیت نے ہم کو ایک درس دے دیا، اور یہ جیسے ہی وہ انصاری صحابی پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ یہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو ابھی راستے میں ہی تھا، جبرائیل نے مجھ کو خبر دے دی، اور وہ بھی آ گیا جس نے یہ بات کہی تھی، وہ بھی آ گیا، اس نے بھی عذر پیش کرنا شروع کر دیا، اور یہی بات کہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مذاق کر رہے تھے، وقت پاس کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، بیکار بیٹھے تھے، آپس میں مذاق کر رہے تھے، اور کوئی مقصد ہمارا نہیں تھا۔ اللہ نے کہا لا تعتذروا، ان سے کہو عذر نہیں چلے گا، عذر پیش مت کرو، بلکہ توبہ کرو، اللہ کے دربار میں رب العالمین قبول کرے گا، پھر دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ گے، ورنہ کفر میں مبتلا ہو۔ اور یہ منافقین کے سلسلے میں نہیں تھا۔ اگر منافقین کا تذکرہ ہوتا کہ منافق ایک نے کہا، تو اللہ یہ نہیں کہتا وقد کفرتم بعد ایمانکم، بلکہ اللہ کہتا وقد کفرتم بعد اسلامکم، اسلام لانے کے بعد ایمان والا نہیں کہتا اللہ، تمہارے ایمان لانے کے بعد اللہ یہ جو الفاظ استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ دوسری جگہ اگر ہم دیکھیں گے جہاں منافقین کا تذکرہ ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وہاں پہ اللہ نے کہا تم نے کفر کا کلمہ کہا ہے اپنے اسلام لانے کے بعد، ایمان کا تذکرہ رب العالمین وہاں پر نہیں کرتا۔ تو یہ دھیان میں رکھیں، پہلی چیز جو ہم کو ہماری اس عظیم نعمت سے محروم کر دے وہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ میں شریک ٹھہرانا، اور دوسرا ہے اللہ کی آیات، اللہ کی طرف سے جو نازل کردہ احکامات ہیں